بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اکثر لوگ ہمارے گاؤں میں جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد جمع ہو کر اجتماعی ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کا صیغہ یہ ہے اللہ اللہ حق ہو۔ بتلائیں کہ کیا اس طرح ذکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو اس کی دلیل دیں، اگر نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی ایسی بات بتلائیں جس سے ان کو سمجھ آ جائے کہ اس طرح ذکر کرنا یہ اسلامی تعلیمات سے ثابت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے اللہ جل وعلا ہر مسلمان کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ ذکر الہی جو ہے یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر کے بڑے فضائل بتلائے ہیں، بڑے مناقبات بتلائے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ذکر کا طریقہ، صیغہ، اسلوب، ادب، ہر چیز امت کو بتلائی ہے، سکھلائی ہے۔ ذکر عبادت ہے، اور عبادت کا معاملہ کس چیز پر منحصر ہے؟ وحی الہی پر، کیونکہ عبادت کا معاملہ توقیفی ہے۔ کیا ہے؟ توقیفی ہے۔ کوئی بندہ یا بندی اپنی مرضی سے کسی دن کو، کسی جگہ کو، کسی صیغے کو، کسی ذکر کو، کسی نماز کو، کسی چیز کو عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتا مگر شرعی دلیل کے ساتھ۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے امت کو خبر دی ہے کہ جو ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے اس کے لیے نور ہوگا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک۔ پاس میرے اسی طرح نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے جو پہلی 10 آیتیں سورۃ الکہف کی اور آخری 10 آیتیں حفظ کر لے، ان کا اہتمام کرے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے ذکر کرتے ہوئے یہ صیغہ امت کو بتلایا ہے کہ جو دن میں 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے۔ کیسے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ اسے 100 نیکی عطا کی جائیں گی، 100 درجات بلند کیے جائیں گے، اور 100 خطائیں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، اور اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر عطا کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دن میں 100 مرتبہ یہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ۔ نبی علیہ السلام نے بتلایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یہ کلمات زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے وزنی ہیں، اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ میں نے یہ مثالیں آپ احباب کے سامنے اس لیے بیان کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے یہ صیغے امت کو سکھلائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ذکر کے متعلق کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی قضاء حاجت کے وقت آپ خاموش رہتے۔ بات سمجھ رہے؟ حتیٰ کہ اگر آپ کو اس حالت میں کوئی سلام بھی کرتا تو آپ جواب نہ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے
ہمیں یہ جو صبح و شام کے اذکار بتلائے ہیں، دعائیں بتلائی ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ ان سب کا تعلق ذکر اذکار کے ساتھ ہے۔ بات سے میرے تو میں کہنا چاہوں گا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دن کو خاص کرے، ذکر کے صیغے کو خاص کرے، یا اپنی طرف سے کوئی ذکر ایجاد کرے، کیونکہ اللہ نے دین کو، شریعت کو، عبادات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل فرما دیا تھا۔ امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جو بات پیارے پیغمبر کی زندگی میں دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں بن سکتی۔ امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار علماء تابعین میں سے ہوتا ہے، اتباع تابعین میں سے ہوتا ہے۔ اس دور میں فرمایا کہ کوئی بات دین نہیں بن سکتی جو دین اللہ کی، جو بات اللہ کے رسول کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں بن سکتی۔ سنن دارمی میں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مروی ہے کہ انہیں خبر پہنچی کہ کوفہ کے اندر ایک مسجد میں کچھ لوگ جمع ہیں اور بیٹھ کر وہ اجتماعی ذکر کر رہے ہیں۔ ایک شخص ان میں سے انہیں حکم دیتا ہے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، 100 دفعہ الحمدللہ کہو، 100 دفعہ اللہ اکبر کہو۔ وہ اسی طرح کر رہے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پر وہاں پہنچ گئے اور ان سے جا کر کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اللہ کے رسول کا صحابی عبداللہ ابن مسعود ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا کہ لوگوں، ابھی تک تو پیارے پیغمبر کے جو برتن ہیں وہ بھی پرانے نہیں ہوئے، تم لوگوں نے دین میں بدعت ایجاد کر لی۔ انہوں نے کہا یا ابی عبد الرحمن، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ اچھا ہی تو کر رہے ہیں، نیکی ہی تو کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کوئی برائی تو نہیں کر رہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں ہم کون سا برا کام کر رہے ہیں، ہم کون سا غلط کر رہے ہیں، ذکر ہی تو کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، تم ان کنکروں پر اللہ کا ذکر نہیں بلکہ اپنے گناہ شمار کرو، کیونکہ یہ طریقہ، یہ جو اسلوب تم نے ذکر کرنے کا اختیار کیا ہے، ایسا کوئی طریقہ اللہ کے پیغمبر نے امت کو نہیں سکھلایا، تم نے یہ طریقہ کہاں سے نکال لیا؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہی لوگ ایک وقت آیا خارجیوں کے ساتھ مل کر اصحاب رسول اللہ پر تیر برسا رہے تھے، گمراہ ہو گئے۔ اللہ کے بندو، زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی ہے؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کل کے لفظ نے ہر بدعت پر تلوار پھیر کر رکھ دی ہے۔ اگر کوئی کہے یہ بدعت حسنہ ہے، یہ سیئہ ہے، اس نے اللہ کے رسول کی بات کا انکار کیا، وہ اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، مجرم ہے۔ کیونکہ پیارے پیغمبر نے کیا کہا؟ کل بدعت ضلالہ، دین کے اندر ہر نئی بدعت گمراہی ہے۔ اور کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں جناب عمر کے قول سے، اللہ کے بندو، عمر کا طریقہ جن کی اتباع کرنے کا اللہ کے پیغمبر نے امت کو حکم دیا ہے، جب عمر نے تمیم داری کے پیچھے اور ابی ابن کعب کے پیچھے صحابہ کو نماز تراویح کے لیے جمع کیا تو عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا، عمر نے تو اللہ کے رسول کی سنت کو لوگوں میں اجاگر کیا کہ ہمارے پیغمبر نے 3 روز صحابہ کو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی رات کی۔ اصل تو موجود ہے، اصل تو موجود ہے، تو نماز پڑھنا بھی موجود ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فقط اس خدشے کی بنا پر اس چیز کو جو ہے مؤخر کیا، آپ حجرے سے باہر نہ تشریف لائے کہ کہیں یہ لوگوں پر فرض نہ ہو جائے نماز۔ جب آپ
فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر کی خواہش کو آگے بڑھایا، اسے اجاگر کیا۔ ان کا یہ کہنا لغوی اصطلاح میں تھا، کیونکہ ان کے دور میں یہ کام لوگوں کے سامنے نیا تھا، نہ کہ شرعی اصطلاح میں۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار خلفائے راشدین میں سے ہوتا ہے، جن کی اتباع کرنے کا خود امام الانبیاء نے امت کو حکم دیا ہے۔ اور تراویح کی نماز پڑھنا اور جماعت کے ساتھ، یعنی رات کو نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ، یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے۔ حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے، صحابہ اس چیز کو جانتے تھے۔ اگر نہ جانتے، یہ چیز سنت نہ ہوتی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں کوئی خاموش رہتا؟ وہ صحابہ جو ایک ایک بات پر جو اگر کوئی خلاف شرع ہوتی تو فوری طور پر نکیر فرماتے، فوری طور پر گرفت فرماتے۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اگر کوئی بات جو پیش کی جاتی جو حدیث کے مفہوم کے خلاف ہوتی، سیدہ اسی وقت اصلاح فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ جو ہیں یہ بدعات کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے بدعات کو گمراہی قرار دیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے ہر معاملے میں اسوہ رسول اللہ مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے رسول کے اسوے میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ نہیں کہ فقط داڑھی رکھنے تک، مسواک کرنے تک، یا امامہ باندھنے تک، یا ٹخنا ننگے رکھنے تک اسوہ رسول اللہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ رب کا یہ حکم عام ہے، عقیدہ توحید سے لے کر تمام امور عبادات، اخلاقیات، تجارت، لین دین، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہر شے جو ہے یہ اسوہ رسول اللہ کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ استنجا کرنے تک کہ تم نے استنجا کس طرح کرنا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان عام ہے، خاص نہیں ہے کسی فعل کے ساتھ، عام ہے۔ تمہارا عقیدہ کیسا ہو، اللہ کے رسول کے اسوے کے مطابق، تعلیمات کے مطابق۔ تمہارا لباس کیسا ہو، تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تجارت لین دین عبادات کس طرح ہو، اللہ کے رسول کے اسوے کے مطابق۔ پیارے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پیارے پیغمبر نے ہر وہ چیز امت کو بتلائی ہے جو جنت میں لے کے جانے والی، اور ہر اس شے سے خبردار کیا ہے جو امت کو جہنم لے کے جانے والی، خبردار کر دیا پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔